الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں یہ برکتوں والا دن عطا فرمایا ہے۔ آج کا دن نزول رحمت کا اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جس شخص نے شرعی آداب کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، اللہ تعالیٰ پچھلے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جمعۃ المبارک کے دن میں جو قبولیت کی ساعت ہے، جو قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے صفر المظفر کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے میں جہاں بہت سارے اولیاء کرام کے آراس مبارکہ منعقد ہوتے ہیں، وہیں اس مہینے میں اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے جرنیل، عاشق رسول صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی وصال ہوا۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا کردار کتنا اعلیٰ تھا، زندگی کتنی بامقصد تھی، اور آج ہم کس انداز میں زندگی کے اس گوہر تابدار کو خواہشات کی مٹی میں رول رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی عراق کے ایک گاؤں تکریت میں پیدا ہوئے اور فوج میں بھرتی ہوئے۔ ایک عام سپاہی تھے، لیکن ان کا چچا وہ ایک اعلیٰ افسر تھا فوج میں، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حضور کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ وہ فوج کے اس وقت کمانڈر تھے۔ تو نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کے چچا کو حکم دیا مصر پر اسلامی پرچم لہرانے کا۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا نے مصر فتح کیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو مصر پر صلاح الدین ایوبی کو ہی گورنر بنا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی ہوں یا نور الدین زنگی، نور الدین زنگی جب فوت ہوئے تو پھر صلاح الدین ایوبی کو فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ تو دیکھیں، ایک عام سپاہی جو تکریت گاؤں میں پیدا ہوا ہے، فوج میں بھرتی ہوا ہے، کس طرح اللہ نے اسے عزت اور عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ نور الدین زنگی ہوں یا صلاح الدین ایوبی، دونوں نماز کے پابند تھے، ریشمی لباس نہیں پہنتے تھے، مال نہیں جوڑا۔ صلاح الدین ایوبی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حالانکہ انہوں نے کئی ملک فتح کیے ہیں، فلسطین بھی فتح کیا، بیت المقدس، اور شام، یمن، مصر، کتنے ملک فتح کیے، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی۔ جو مال آتا تھا غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حج نہیں فرض ہوا، صاحب استطاعت نہیں ہوئے۔ جب مصر فتح کیا
تو محل میں داخل ہوئے تو آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے محلات میں زر و جواہرات اور خزانے کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس میں سے کوئی دولت اپنے ذاتی تصرف میں نہیں لائی، بلکہ وہ سارا مال بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور اس پر مورخین حیران ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کا جو محل تھا اس کا ایک حصہ صلاح الدین ایوبی نے درویشوں کو دے دیا، وہاں خانقاہ بنے گی۔ کچھ حصہ شفا خانے کو دے دیا، یہاں غریبوں کے لیے ہسپتال بنے گا۔ کچھ حصہ ایک درس گاہ کو دے دیا کہ یہاں مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام ہوگا۔ کچھ حصہ عامت الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ تو صلاح الدین ایوبی ایک ایسا حکمران گزرا ہے جس نے ملک فتح کیے، اللہ تعالیٰ نے بڑا رعب اور صلاحیتیں عطا فرمائیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان سے دنیا نہیں کمائی بلکہ آخرت کمائی۔ کبھی ایسا دور تھا کہ ہمارے حکمران درویش صفت ہوتے تھے، کبھی ایسا دور تھا کہ مسلم فوج کے جو کمانڈر ہیں وہ صوفیاء میں سے ہیں، دن کو جنگ لڑ رہے ہیں، رات کو مسلح بچھا کے رب کے آگے رو رہے ہیں۔ ان کا کردار درویشوں والا تھا۔ حالانکہ ملک فتح کر رہے ہیں، فوج کے کمانڈر ہیں، اس کے باوجود دنیا کی ہرس نہیں ہے۔ ان کا کردار کیا تھا کہ وہ اپنی ساری محنت اور کوشش سے، اپنی جد و جہد سے دنیا کو منزل نہیں بنا رہے بلکہ ان کی منزل آخرت ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے شوبک شہر فتح کیا۔ تو یہ جو شوبک تھا اس میں مسلمان قیدیوں کے لیے اذیت خانے، عقوبت خانے بنائے گئے تھے، اور اس میں ایک عقوبت خانہ ایسا تھا جس میں 2000 عرب مسلمان قید تھے اور ان پر انتہا درجے کا ظلم کیا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب شوبک فتح کیا تو پہلا کام، چونکہ جاسوسوں نے بتایا ہوا تھا فلاں جگہ عقوبت خانہ ہے، اس میں مسلمانوں کو اذیت دی جاتی ہے، تو صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے اس عقوبت خانے میں، اس اذیت خانے میں تشریف لے گئے، اور جب وہاں مسلمان قیدیوں کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات لگ گئی، اشکوں کی برسات لگ گئی۔ کہا ان کے دروازے کھول دو، بیڑیاں کھول دو، اور انہیں بتاؤ کہ اب تم غیر مسلموں کے قیدی نہیں ہو، صلاح الدین ایوبی نے تمہیں آزاد کروا دیا ہے، اب تم آزاد ہو۔ جب ان قیدیوں کو نکالا گیا، ایوبی ایک بلند جگہ پہ کھڑے تھے۔ ایوب ان کے والد کا نام تھا جس وجہ سے انہیں ایوبی کہا جاتا تھا، اپنا نام ان کا صلاح الدین تھا۔ ایوبی ایک بلند مقام پہ کھڑے تھے اور شہر کو دیکھ رہے تھے۔ جب قیدیوں کو نکالا گیا تو اس وقت صلاح الدین ایوبی آنسو بہا رہے تھے ان کی حالت دیکھ کر۔ ایک قیدی نے صلاح الدین ایوبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے ایوب کے بیٹے، تیری پیغمبری کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ جو ہی اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ تو نے ہم قیدیوں کو قید سے رہا کروا کے پیغمبروں والا کام کیا ہے، تو تیری پیغمبری کو ہم سجدہ کرتے ہیں، صلاح الدین ایوبی تڑپ اٹھے اور اپنے ماتحت افسر سے کہا جلدی جاؤ اور انہیں جا کے بتاؤ میں بھی رب کو سجدہ کرتا ہوں، تم بھی رب کو سجدہ کرو، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ آؤ مل کے اس رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے مجھے فتح دی ہے اور تمہیں آزادی عطا فرمائی۔
بات یہ کی، فرمایا جاؤ جا کے ان قیدیوں سے کہو میں بھی رب کو سجدہ کرتا ہوں، تم بھی رب کو سجدہ کرو، مل کے شکرانہ ادا کرتے ہیں، اس نے مجھے فتح دی ہے اور تمہیں آزادی عطا فرمائی۔ اگر وہ رب مجھے فتح نہ دیتا تو تم آزاد نہ ہوتے۔ پہلی بات تو یہ کی۔ دوسری بات فرمایا جاؤ جا کے انہیں کہو صلاح الدین ایوبی میں پیغمبروں والی صفتیں نہیں ہیں، صلاح الدین ایوبی پیغمبروں کا غلام ہے، پیغمبروں کا نوکر ہے، میں اللہ کے رسول کا نوکر ہوں۔ دو باتیں جا کے انہیں بتاؤ، خبردار میری طرف نہ جھکنا، مجھے سجدہ نہ کرنا، ورنہ میں اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہوں گا، میں جواب دہ ہوں گا کہ میں نے اپنی طرف سجدہ تعظیمی کی اجازت کیوں دی، اس لیے خبردار مجھے سجدہ نہ کرنا۔ اور دوسری بات میں پیغمبروں کا غلام ہوں۔ ساتھ فرمایا تیسری بات جو بڑی قابل غور ہے، فرمایا یہ بات انہیں آرام سے جا کے سمجھانا، انہوں نے بڑے دکھ برداشت کیے ہوئے ہیں۔ افسروں کا کام ہوتا ہے نا جھڑک کے حکم دینا، اور سپاہی بھی ہو، صلاح الدین ایوبی نے کہا جھڑک کے نہ میرا حکم جا کے سنانا، آرام سے جا کے۔ ان کے دل پہلے ہی بڑے دکھی ہیں، انہوں نے بڑے غم برداشت کیے ہیں، میری یہ بات انہیں تحمل سے، طبیعت کے ٹھہراؤ سے، نرمی سے جا کے سنانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ دین کا پیغام نرمی سے پہنچانے والے تھے، اخلاق سے پہنچانے والے تھے، محبت سے پہنچانے والے تھے۔ اور اسی شوبک شہر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ خطبہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، چونکہ یہ غیر مسلموں کا شہر تھا، مسلمانوں کو انہوں نے قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ صلاح الدین ایوبی نے شہر فتح کر لیا ہے، فتح کا جھنڈا گاڑ دیا ہے، قیدی رہا کروا لیے ہیں، تو وہ غیر مسلم ملک چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے بھاگنے لگے، بیوی بچوں کو لے کے شہر سے نکلنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا جاؤ جا کے ان شہر چھوڑنے والوں سے کہو یہاں رسول اللہ کے غلام آئے ہیں، جس طرح میں مسلمانوں کو انصاف دوں گا اسی طرح تمہیں بھی انصاف دوں گا۔ مورخین کہتے ہیں وہ دوڑ کیوں رہے تھے، شہر سے بھاگ کیوں رہے تھے؟ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم بڑے کیے تھے، مسلمانوں کی بچیوں کو اپنی بیویاں بنا لیا تھا، اپنی لونڈیاں بنا لیا تھا، مسلمانوں کے مال لوٹے تھے، مردوں کو اذیت خانوں میں رکھا تھا، انہیں جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے۔ اب جب مسلمان حکمران آیا تو ان غیر مسلموں نے سوچا صلاح الدین ایوبی ہم سے بدلے لے گا، ہم نے جو ظلم مسلمانوں پہ کیے ہیں ان کا بدلہ لے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے خطبہ کیا دیا، کہا جس طرح میں مسلمانوں کو انصاف دوں گا اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کروں گا، اور یہاں جو ذمی بن کے رہیں گے میں ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ کن سے کہا ہے؟ اسلام کیسا پیارا دین ہے، اور ہمارے جو دین سمجھنے والے فاتح حکمران ہیں انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، ایسا کردار پیش کیا ہے کہ غیر مسلم ان کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر کسی مسلمان نے غیر مسلم پہ ظلم کیا، ناحق اس کو قتل کیا یا اس کا مال ناحق چھینا، میں اس مسلمان سے بدلہ لوں گا۔ یہ بھی شوبک کے خطبے میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا جس طرح میں مسلمانوں کے لیے انصاف لے کے آیا ہوں اسی طرح میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کروں گا۔ وہ جو شہر چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، جب انہیں صلاح الدین ایوبی کا یہ خطبہ سنایا گیا وہ شہر میں واپس آ گئے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب میرے آقا کریم نے مکہ فتح کیا
تو کئی لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگے کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے، پر جب انہیں حضور کے اخلاق حسنہ جا کے بتائے گئے وہ واپس مکے میں آ گئے۔ یہی کردار شوبک کی فتح میں صلاح الدین ایوبی نے ادا کیا۔ ایک اور شہر تھا اکرا، عین اور چھوٹے کاف کے ساتھ اکرا۔ جب یہ شہر فتح ہوا تو یہاں جو غیر مسلموں کے انٹیلیجنس سروس کا سربراہ تھا ہرمن، جاسوسی کا جو محکمہ ہوتا ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، تو ہرمن جو تھا وہ غیر مسلموں کا انٹیلیجنس سربراہ تھا۔ اسے مسلمان کماندار نے گرفتار کیا تو ہرمن نے پیشکش کی، اس نے کہا میں 7 خوبصورت جوان لڑکیاں تمہیں دیتا ہوں اور اتنے کلو سونا تمہیں دیتا ہوں، مجھے یہاں سے فرار کروانے میں مدد کرو۔ مسلمان کو خریدنا چاہا۔ اس مسلمان کماندار نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس نے ہرمن کو بھاگنے نہیں دیا، گرفتار کر کے ایوبی کے سامنے پیش کیا۔ تو ہرمن نے جو پہلی بات آ کے ایوبی سے کہی وہ یہ تھی، اس نے کہا اے صلاح الدین ایوبی، اگر تیرے سارے کماندار اسی کردار کے مالک ہیں جس کردار کا مالک یہ کماندار ہے جو مجھے گرفتار کر کے لایا ہے، اگر تیرے سارے کماندار اسی کردار کے مالک ہیں تو دنیا کی کوئی فوج تجھے شکست نہیں دے سکتی۔ جب ماتحت اپنے کمانڈر کے وفادار ہوں گے تو ان پر فتح کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ میں نے تیرے کماندار کو پیشکش کی تھی، انسانی کمزوریوں سے میں کھیلنا جانتا ہوں، میں نے اتنے فلاں فاتح کو شکست سے دوچار کیا، اسی جال میں پھنسا کے عورت کا حسن، مال و دولت، عیش و عشرت، منصب، لیکن تیرے اس کماندار نے کہا کہ مجھے تم ان جالوں میں، ان سازشوں میں یا ان لذتوں میں نہیں پھنسا سکتے۔ اس وقت میں نے اسے کہا، اب ذرا دل تھام کے سنیں اس غیر مسلم سربراہ نے کیا کہا۔ اس نے کہا میں نے تمہارے سپاہیوں سے کہا اگر ایوبی یا نور الدین زنگی شرابی ہوتے تو کبھی مصر فتح نہ کر سکتے، ہم انہیں اپنا قیدی بنا لیتے، لیکن نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہ شرابی ہیں نہ عیش پرست ہیں، شرم و حیا۔ اگر ایوبی یا زنگی شراب پیتے تو کبھی مصر فتح نہ کر سکتے، اگر صلاح الدین ایوبی شراب پینے والا ہوتا یا عیش پرست ہوتا، اپنے فرض سے غافل ہونے والا ہوتا تو کبھی بیت المقدس کو فتح نہ کر سکتا۔ پھر اس ہرمن نے کہا، اس نے کہا وقتی طور پہ آپ نے بیت المقدس فتح کر لیا ہے، چونکہ آپ کا ایمان بڑا قوی ہے، آپ کا کردار بڑا مضبوط ہے، لیکن ہم نے آپ کی قوم کے اندر جو بے حیائی کا بیج ڈال دیا ہے، آپ کی قوم اس سے نہیں بچ سکے گی۔ اے ایوبی تم تو اس بے حیائی سے بچ گئے ہو، تمہارا کردار تو مضبوط ہے، لیکن ہم نے تمہاری قوم کے اندر جو بے حیائی کا بیج ڈال دیا ہے، جب یہ تناور درخت بنے گا میں اور تو نہیں دیکھیں گے، یہ واقعہ تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہوگا، لیکن دنیا یہ واقعہ دیکھے گی کہ جو بیت المقدس ایوبی نے لیا تھا ہم نے واپس اس سے چھین لیا ہے۔ ایوبی کے وارث اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اے صلاح الدین ایوبی، جس قوم کو بے حیا بنا دیا جائے وہ قوم اپنے فرض سے غافل ہو جاتی ہے، اور ہم نے تمہاری قوم میں بے حیائی کا بیج ڈال دی ہے۔ اب ہم نے سوچا ہے ہم نے شہر یا علاقے فتح نہیں کرنے، ہم نے مسلمانوں کے ذہن فتح کرنے ہیں، ہم نے مسلمانوں کے دل فتح کرنے ہیں۔ یہ اپنے ملکوں میں جا کے کہیں گے کہ نظام تو ان کا بڑا اچھا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟
تاریخ پڑھ کے دیکھیں. یہ ہرمن نے کہا تھا صلاح الدین ایوبی سے. 800 سال پہلے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. 800 سال پہلے کی بات. ہرمن نے کہا صلاح الدین ایوبی تو نے اپنے ایمان سے کام لیا، اور نور الدین زنگی وہ ایک مومن شخص تھا، پاک باز شخص تھے تمہارے کردار میں شرم و حیا ہے، لیکن تمہاری آنے والی نسلیں اس بے حیائی سے نہیں بچ سکیں گی جس کا بیج ہم نے ڈالا ہے. اب ہم نے تمہارے شہر نہیں فتح کرنے، مسلمانوں کے ذہن فتح کرنے، ان کے دل فتح کرنے ہیں. وہ رہیں گے مسلمان ملکوں میں پر کہیں گے نظام تو ان کا بڑا اچھا ہے، کردار تو ان کا بڑا اچھا ہے، وہ ہماری تعریف کریں گے. صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ بات تو میں نے عرصہ ہوا کہی تھی کہ جس قوم کو فتح کرنا ہو، زیر نگیں کرنا ہو، اس پر تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دو. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اقوال میں بھی شامل ہے کہ جس قوم کے نوجوان بے حیا بن جائیں وہ اپنے فرض سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں رہتا ہمارا فرض کیا ہے. زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، وہ حیوانی سطح پہ آ جاتے ہیں. حیوانی سطح کیا ہے؟ کھانا پینا سونا، خواہشات پوری کرنا، بس. وہ جو زندگی کا اعلیٰ مقصد ہے وہ اس سے معروم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی بے مقصد ہو جاتی. صلاح الدین ایوبی اس قدر پردے کا حکم دیتے تھے، جو قرآن کا حکم ہے نا، مرد نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتیں پردے کا اہتمام کریں. صلاح الدین ایوبی اس پر بڑی سختی سے عمل کرواتے تھے. سپاہیوں کی تربیت اس انداز میں کی کہ غیر مسلم جب مسلمان سپاہیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اگر کسی عورت کا استعمال کرتے کہ یہ مسلمان مرد سپاہی کو گمراہ کرے گی، تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ عورت صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کو گمراہ نہیں کر سکی، بلکہ اس سپاہی نے عورت کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا. اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جن کی تربیت براہ راست صلاح الدین ایوبی نے کی ہے وہ سپاہی بڑی شرم و حیا والے ہیں، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اس دور میں نوجوان نسل کی حالت کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کسی عورت کو ننگے سر ننگے چہرے پھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے. صلاح الدین ایوبی کی قبر شام میں ہے، جامعہ مسجد امیہ میں صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے. تو آپ کے روزے پر حاضری کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں عورتوں کا الگ حصہ ہے، وہاں برقعے پڑے ہوئے ہیں. باہر کسی عورت نے پردہ کیا یا نہیں کیا، لیکن جب ایوبی کے دربار کی طرف جانا ہے نا تو برقع پہن کے جانا ہے. یہاں مسلمانوں کا غیرت مند حکمران لیٹا ہوا ہے، ایک غیرت مند حکمران جو اپنی بچیوں کو ننگے سر نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کی قبر پہ بھی جانا ہے تو برقع پہن کے جانا ہے. مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی عورت جب وہاں جاتی ہے تو وہاں دروازے پہ برقعے لٹکے ہوئے ہیں. جو لباس باہر سے پہن کے وزٹر آ رہے ہیں وہی لباس پہن کے عورتیں اندر نہیں جا سکتی، برقعے لٹکے ہوئے ہیں، وہ برقعے پہن کے تو ایوبی کی قبر کی طرف جانا ہے. واہ صلاح الدین ایوبی، آپ کی تو قبر بھی تبلیغ کر رہی ہے. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. بھی عمل کر لیں ٹھیک ہے، نہ عمل کریں تب بھی ٹھیک ہے. وہ جو فرائض ہیں ان کو بھی ہم نے مستحب سمجھ لی ہے، فرائض کو مستحب سمجھ لی ہے، حالانکہ جو آدمی فرض ادا نہ کرے وہ گناہگار ہے. تارک فرض ہونے کی وجہ سے وہ دوزخی ہے. تو عورتوں کا پردہ کرنا، نامحرموں سے پردہ کرنا، یہ فرض ہے یا مستحب ہے؟ فرض ہے، لیکن ہم نے اس کو مستحب بنا دی ہے. بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، شادیوں میں جا کے دیکھ لیں،
تقریبات میں دیکھ لیں، ہم نے اس کو مستحب بنا دیا ہے، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک۔ ذرا دل تھام کے سنیں قرآن پاک کی آیت۔ یہ آیت آپ نے اکثر محرم شریف میں سنی ہوگی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اہل بیت کو، ازواج مطہرات، حضور کی بیویوں کو حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ اے نبی کی ازواج، اے رسول اللہ کی بیویوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورت بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، عورت بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہاں اسلام اجازت دیتا ہے، شرعی ضرورت ہے تو عورت گھر سے باہر نکلے، لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ چلو جی سیر سپاٹا کر کے آئیں، چلو جی فلاں کام کر کے آئیں، چلو جی بازار گھوم کے آئیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی روحانی ماں، حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ کو کبھی ہم نے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا، محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کبھی حج کرنے نہیں گئیں، کبھی عمرہ کرنے نہیں گئیں؟ حضرت سودا نے فرمایا، فرض حج میں نے کر لی ہے، عمرہ بھی میں نے کیا ہوا ہے، اب مجھے حج کے لیے یا عمرے کے لیے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر فرمایا، اے سوال کرنے والی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی گھر والیو گھر میں رہو، گھر سے نہ نکلو۔ کن سے فرمایا گھر میں رہو؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ کا جسم مبارک گھر سے نکالا گیا ہے، ورنہ آپ کبھی کسی سفر پہ باہر نہیں تشریف لے گئے۔ فرمایا اللہ نے حکم دی ہے، قرآن کی آیت ہے، ہم گھر میں ہی ٹھہریں گے۔ شرعی ضرورت کے ساتھ عورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ کچھ صحابیات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو بڑی شان رکھتے ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ مرد تو بڑی شان رکھتے ہیں، بڑے فضائل والے ہیں، اور ہم عورتیں جہاد نہیں کر سکتی، ہم باہر نہیں نکلتی، ہمیں گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، تم اگر گھر میں ٹھہرو اور بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے نہ نکلو تو تمہیں گھر میں بیٹھے ہی جہاد کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ مسند بزار میں یہ حدیث ہے، مسند بزار۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے عورتوں اگر تم گھر میں ٹھہرو، بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے نہ نکلو تو تمہیں گھر میں بیٹھے ہی اللہ جہاد کا ثواب عطا فرما دے۔ اسلام عورت کی عزت کا، ناموس کا محافظ ہے۔ ہاں اسلام اجازت دیتا ہے عورت نے سفر کرنا ہے تو محرم کے ساتھ سفر کر سکتی، لیکن بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے۔ جہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جہاں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی پچھلے دنوں جو پاکستان میں واقعہ ہوا ہے، کیا وہ عورت محرم کے ساتھ سفر کر رہی تھی؟ اکیلے ہی خیال آیا ہے، بچوں کو لے کے گاڑی میں گھر سے چل پڑی۔ تو اسلام کو تو انہوں نے مستحب مقام پہ سمجھ لیا نا کہ عمل کریں ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔
جہاں بھی اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے گا جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ۔ اسلام شرف انسانیت کا محافظ ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہرمن کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک سازش کے تحت بے حیائی کو پھیلایا جا رہا۔ یہ گھر میں ٹھہرنے کا حکم کن کو دیا گیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، حضور کی ازواج مطہرات۔ آگے آیت پڑھیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ جو پہلی جاہلیت تھی اس کی طرح بے پردگی کا اظہار نہ کرو۔ وہ پہلی جاہلیت کیا تھی کہ عورتیں لباس پہنتی تھیں لیکن پردہ نہیں ہوتا تھا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں جب ہم حج پہ گئیں اس سفر میں حضور ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ حج پہ گئیں، امہات المومنین اپنی سواریوں پہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام میں سے کسی کی سواری اس طرف آ جاتی جدھر عورتوں کی سواریاں تھیں تو ام المومنین فرماتی ہیں ہم اپنے چہرے پہ چادر کر لیتے تھے، ہم اپنے چہرے چھپا لیتے تھے، اور جب وہ مردوں کی سواریاں گزر جاتی پھر ہم چادر ہٹاتے تھے، یعنی اپنے چہرے ان غیر محرموں سے چھپاتی تھیں۔ یہ مرد کون تھے جو آ رہے ہیں؟ صحابہ۔ یہ جو چہرے چھپا رہی ہیں یہ کون ہیں؟ ازواج مطہرات۔ وہاں پاکیزگی کتنے اعلیٰ درجے کی ہے، پھر بھی پردے کا اہتمام۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑے سے بڑا ولی غوث قطب ابدال صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا، آنے والے صحابہ۔ اور یہ چہرے ڈھانپنے والی کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ وہاں شرم و حیا اور پاک دامنی اعلیٰ درجے کی ہے، اس کے باوجود شریعت کے حکموں پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں جب کوئی غیر محرم گھر میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں آ جاؤ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، اور پھر ہم پردے کا اہتمام نہیں کرتے، بہنوں بیٹیوں سے پردہ نہیں کرواتے۔ وہاں کون ہیں جو پردہ کر رہی ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیو دنیا میں کوئی عورت تمہاری طرح نہیں، فضیلت میں مرتبے میں جو سب سے بلند عورتوں میں شامل ہیں وہ اس انداز میں پردہ کر رہی ہیں کہ شریعت کے حکموں کا لحاظ رکھتی۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کے دل جو ہیں وہ اتنے پاکیزہ ہیں کہ انہیں شریعت کے حکم پر عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شریعت کے حکم پر تو وہ عمل کریں جن کے دلوں میں کوئی گندگی ہو۔ ہماری عورتوں کے دل تو اتنے پاک ہیں کہ انہیں شریعت پر عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں کتنی پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن پاک دامن عورتوں کو اپنے نبی کے لیے منتخب کیا ہے وہ پردہ فرما رہی، وہ شریعت کا ادب کر رہی ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے شریعت کے حکموں کو معمولی سمجھا ہے، شریعت کے حکموں کا خیال نہیں رکھا۔ آگے قرآن نے حکم دیا ہے ازواج مطہرات کو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نماز قائم کرنے کا حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ جی ازواج مطہرات کو۔ کوئی یہ نہ کہے میرے پیر بڑے کامل ہیں، میں نے نماز نہ پڑھی تو خیر ہی ہے۔ وہ امام الانبیاء کی ازواج ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے نماز قائم کرنی ہے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے زکوٰۃ ادا کرنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری نسبت بڑی اعلیٰ ہے تو ہمیں اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر ہم اطاعت نہ بھی کریں بخشے جائیں گے۔ ہماری نسبت بڑی اعلیٰ ہے، ان سے زیادہ اعلیٰ نسبت کس کی ہوگی؟
ازواج مطہرات سے زیادہ اعلیٰ نسبت کس کی ہوگی؟ امام الانبیاء کی زوجیت میں ہے، اور قرآن نے مقام بھی بیان کر دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن نے یہ مقام بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کے باوجود حکم ہے نماز قائم کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ یہ نفس کی غفلت ہے، سستی ہے کہ انسان نسبت کو بہانہ بنا کے شریعت کے حکموں کو توڑے۔ شریعت کے حکم ہمارے نفع کے لیے ہی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ سچا سکون ہے تو دین پر عمل کرنے میں ہے، جھوٹی خوشیاں ہیں یا وقتی لذتیں ہیں جو دین سے منہ پھیر کے لوگ حاصل کرتے ہیں، ورنہ سچی کامیابی، سچی خوشی ہے اور دو جہانوں کی کامیابی ہے تو دین پر عمل کرنے میں۔ اگر کوئی دنیا میں پردہ نہیں کرتی، کوئی عورت بے حیائی پھیلاتی ہے تو دنیا میں بھی بے سکونی ہے، آخرت میں بھی بے سکونی۔ اس کا عذاب دونوں جگہوں پہ ہے۔ دنیا میں بھی بہت ساری پریشانیاں، مصائب اس بے حیائی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، اور آخرت میں میرے آقا کریم نے فرمایا بے حیا عورتوں کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ گندک آگ کو جلدی پکڑتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی جو بے حیائی کو پسند کرتی، جو بے حیائی کو پھیلاتی ہیں۔ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ تو بے حیائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ پر ذلت و رسوائی کا اور پریشانی کا باعث ہے۔ جہاں اسلام نے ایک طرف عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، وہیں مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ مرد اگر شرم و حیا والے ہو جائیں تو پھر بھی معاشرے میں شرم و حیا کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے آتش دوزخ حرام کر دی۔ ان میں سے ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں آنسو بہائے، دوسری وہ آنکھ جو اسلامی محاذ پہ پہرا دے اور ایک رات جاگ کے گزارے، اور تیسری وہ آنکھ غدت عن محارم اللہ جسے نامحرموں کو دیکھنے سے روکا گیا۔ جس آنکھ کو بے حیائی سے روکا گیا اللہ نے اس پر بھی آتش دوزخ حرام کر دی۔ بے حیائی اللہ کی مدد سے محروم کر دیتی ہے، اور شرم و حیا والوں کو اللہ اپنی مدد سے شرف یاب کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ آج چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو بے حیائی کی طرف اس انداز میں دھکیل دیا گیا ہے کہ ہم بے حیائی کو جدت سمجھتے ہیں یا معاشرے کی ضرورت بنا لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی معاشرہ امن و سکون اور وہی معاشرہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے جس معاشرے میں اسلامی اصولوں کی پاسداری ہوتی۔ آگے قرآن پاک نے ازواج مطہرات کو جب یہ حکم دیے گھروں میں ٹھہرو، اور جاہلیت والے جو رسم و رواج ہیں ان سے حسب معمول اپنے آپ کو بچائے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے تم سے ہر گندگی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ،
تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث، تم اس کو یاد کرو۔ ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن اور حدیث کو یاد کرو، چونکہ حضور ان گھروں میں رہتے ہیں نا، حضور پہ آیتیں اترتی ہیں، حضور آیات سناتے ہیں۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو امہات المومنین نے اس امت تک پہنچائی۔ حضور مہمان نوازی کیسے کرتے تھے؟ تو گھر میں مہمان آتے ہیں، وہ حدیثیں کس نے بیان کی ہیں؟ امہات المومنین۔ حضور رات آرام فرمانے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ وہ دعائیں امت تک کس نے پہنچائی ہیں؟ امہات المومنین نے۔ اس لیے گھروں میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ جس گھر میں صبح سویرے قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں سارا دن فرشتوں کا ڈیرا رہتا ہے، اور جس گھر میں صبح سویرے قرآن نہیں کھلتا اس گھر میں سارا دن شیاطین کا ڈیرا رہتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: قرآن کی محبت، میری محبت اور میری آل کی محبت۔ فرمایا اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ بتاؤ یا سکھاؤ؟ جی یہ میں جو کام کر رہا ہوں نا، یہ بتانے والا کام ہے، میں تقریر کرنا، نصیحت کرنا، قرآن و حدیث پڑھ کے سنانا، یہ تو بیان کرنے والا کام ہے۔ سکھانے والا کام اس سے مختلف ہے۔ حضور نے بتانے کا حکم نہیں دیا کہ اولاد کو نصیحت کر دو بس فارغ ہو گئی ذمہ داری سے، نہیں، فرمایا سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ، سکھانے کا حکم دیا ہے۔ آج کل کے ماں باپ نصیحت کرنے کو تیار نہیں، سکھانے کا درجہ تو اگلا درجہ ہے، سکھانا تو اگلا درجہ ہے۔ آج کل کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کو نصیحت کرنے کو تیار نہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، ان کے سامنے خود قرآن پڑھو، ان سے پوچھو آج تم نے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا؟ میرا بیٹا ابھی میرے سامنے، مجھے ایک رکوع تو سناؤ، ان سے خود سنو تلاوت۔ یاد رکھیں تلاوت سننا یہ بھی حضور کی سنت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کریم نے فرمایا ابی تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں میرے سامنے کوئی پڑھے اور میں خود سنوں۔ ابی بن کعب تلاوت کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، ابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی ہوئی ہے۔ اولاد کو سکھانے کا حکم ہے۔ آپ کبھی اپنی اولاد سے پوچھیں آج تلاوت کی ہے؟ وہ کہ نہیں، کہ ذرا مجھے سناؤ، میرا جی چاہ رہا ہے میرا بیٹا مجھے سورہ یاسین سنائے یا فلاں آیت سنائے، فلاں رکوع سنائے۔ جب آپ سنیں گے اس وقت تربیت ہوگی، پتہ ہوگا میرا باپ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انگلینڈ میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے والد صاحب کا ختم شریف رکھا ہوا تھا، تو کھانا پکا کے انہوں نے ایک سبزی بھی رکھی، میں اس کا نام نہیں لے رہا، تو وہ سبزی کی ڈش رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ابا جی یہ بڑی پسند کرتے تھے، تو ہم نے کہا ختم میں یہ بھی پکا کے رکھیں۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا جی قرآن سننا بھی پسند کرتے تھے یا نہیں؟ اگر کرتے تھے تو ذرا آپ سورت ہی سنا دیں تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے۔ سمجھے ہیں جو میں عرض کر رہا؟ والد صاحب کا ختم دلانا ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں بھی کون سی ڈش پکائیں اصالِ ثواب کرنے کے لیے، یہ کیوں نہیں سوچتے والد صاحب قرآن سننا پسند کرتے تھے، ہم قرآن پڑھیں پھر ان کو اصالِ ثواب کریں۔ آج اگر آپ اپنی اولاد کو بٹھا کے کہیں گے کہ مجھے قرآن سناؤ تو اولاد کو پتا ہوگا والد صاحب قرآن سننا پسند کرتے تھے۔ اولاد کی تربیت کرنا اور ہے، صرف نصیحت کرنا اور ہے۔ نصیحت کوئی بھی کر سکتا ہے، نصیحت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، سفر کر رہے ہوں ساتھ کوئی بزرگ بیٹھا ہو نصیحت تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ والدین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ صرف نصیحت کرنا۔ والدین کی ڈیوٹی ہے تربیت کرنا، والدین کی ڈیوٹی ہے سکھانا، والدین کی ڈیوٹی ہے نگہداشت کرنا، والدین کی ڈیوٹی ہے نگہبانی کرنا، کہ
کہ میری اولاد کس طرف جا رہی ہے. کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ والدین کی ڈیوٹی صرف نصیحت کرنا نہیں ہے، والدین کی ڈیوٹی نگہبانی کرنا بھی. اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. امہات المومنین کا ذکر میں نے کیا، اور ابھی جو آیت پڑھی اس میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا اے نبی کی گھر والیو، جو تمہارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور حدیث اس کو یاد کرو. امہات المومنین نے امت تک جو حدیثیں پہنچائیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رات سونے سے پہلے میرے آقا کریم قرآن پاک کی چند صورتیں تلاوت فرماتے تھے، اور اکثر روایات میں یہی ہے کہ آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس یہ تینوں صورتیں پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک کے پورے بدن پہ پھیرتے تھے، اور 3 مرتبہ یہ عمل حضور فرماتے تھے. آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں یہ بطور وظیفہ بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے سونے کے معمول کو درست کر لیں. دن میں اگر کوئی غفلت ہوئی بھی ہے، رات غفلت میں نہ سوئیں. قرآن کی کوئی ایک چھوٹی صورت ہی پڑھ لیں، لیکن قرآن پڑھ کے سوئیں. جو اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.